اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کے درس میں ہم فعل امر حاضر کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ یہاں پہ ہم چند چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ پہلی چیز کہ فعل امر حاضر کی تعریف کیا ہے۔ دوسری چیز فعل امر حاضر کو بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ تیسری چیز کہ فعل امر حاضر کی صورتیں کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلے آ جائیے آپ فعل امر حاضر کی تعریف کی طرف۔ فعل امر حاضر ایسا فعل ہے جو سامنے والے سے کسی چیز کو طلب کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی فعل امر حاضر کیا بتاتا ہے ہمیں کہ ہم سامنے والے سے کسی چیز کو طلب کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ فعل امر حاضر کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اضرب، اضرب کا مطلب کیا ہے؟ تو مار۔ تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم اپنے سامنے والے سے مارنے والے کام کو طلب کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے انصر، تم مدد کرو۔ یہ بتا رہا ہے کہ ہم اپنے سامنے والے سے کیا کر رہے ہیں؟ مدد کرنے کو طلب کر رہے ہیں۔ اذهب، تم جاؤ۔ یہ بتا رہا ہے کہ ہم اپنے سامنے والے سے جانے کو طلب کر رہے ہیں۔ تو پس فعل امر حاضر کیا ہے ہمارے لیے ہو گیا واضح۔ اب آ جائیے فعل امر حاضر کو بنانے کا طریقہ۔ اس میں سب سے پہلے جس بات کو جاننا ضروری ہے وہ یہ کہ فعل امر حاضر فعل مضارع مخاطب سے بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس ہے تعلم، ٹھیک ہے، تم جانتے ہو یا جانو گے۔ اگر فعل امر حاضر ہم بنانا چاہتے ہیں تو اس تعلم سے بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم فعل امر حاضر سے، بلکہ بتانے کے طریقے سے پہلے ہم فعل امر حاضر کے سارے صیغے بیان کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ تعلم، تعلمان، تعلمون، تعلمین، تعلمان، تعلمنا۔ آپ نے امر حاضر کو فعل مضارع مخاطب سے بنانا ہے۔ فعل مضارع مخاطب کے 6 صیغے ہیں، تو امر حاضر کے بھی 6 صیغے ہیں۔ فعل مضارع مخاطب میں 3 صیغے کس کے ہیں؟ مذکر کے ہیں، تعلم، تعلمان، تعلمون۔ تو امر حاضر میں بھی 3 صیغے مذکر کے ہیں۔ فعل مضارع مخاطب میں 3 صیغے کیا ہیں؟ مؤنث کے ہیں۔ تو امر حاضر میں بھی 3 صیغے کیا ہیں؟ مؤنث کے ہیں۔ تو پس امر حاضر کے 6 صیغے ہیں، 3 مذکر کے، 3 مؤنث کے۔ مذکر والے فعل مضارع مخاطب مذکر سے بنائے جائیں گے، اور مؤنث والے فعل مضارع مخاطب مؤنث سے بنائے جائیں گے۔ بنانا کیسے ہے؟ بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ شروع سے حرف مضارع کو گرا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کیا کریں گے؟ تا جو حرف مضارع ہے ادھر ہم اس کو گراتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ جن صیغوں پر ضمہ ہو یعنی پیش ہو
ان میں ضمہ کو گرا دینا ہے، اور جن میں نون عوض رفع ہو، پیش کے بدلے میں آنے والی نون ہو، ان میں نون کو گرا دینا ہے، نون کو گرا دینا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کے مطابق ہم یہاں پہ تعلم سے پیش کو گرا دیں گے، تعلمانی میں سے نون کو گرا دیں گے، اس میں تعلمون میں نون کو گرا دیں گے، تعلمین میں نون کو گرا دیں گے۔ ہمارے پاس پیچھے کیا بچ جائے گا؟ تعلمی بچ جائے گا، اگرچہ ہم نے یہ تا کو بھی گرا دیا ہوا ہے۔ تعلمان میں بھی نون کو گرا دیں گے ہم۔ تعلمنا میں نون کو نہیں گرائیں گے، چونکہ یہاں پہ جو نون ہے پیش کے بدلے میں نہیں ہے، بلکہ اس کی ضمیر ہے، پروناؤن ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے اگلا سٹیپ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ دیکھنا ہے کہ حرف مضارع کو گرانے کے بعد ہمارے پاس جو پہلا حرف ہے، جو فاعل فعل ہے، اس پہ کوئی حرکت ہے یا حرکت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر حرکت ہے تو پھر تو سمپل بن جائے گا۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، آپ مثال کے طور پہ دیکھیں، میرے پاس ہے تصرف، تصرف۔ ٹھیک ہے، یہاں سے تم کرنسی چینج کرتے ہو، یہاں پہ ہم امر حاضر بنانا چاہتے ہیں تو شروع سے تا کو گرا دیں گے، آخر میں جو ضمہ ہے اسے ہم سکون دے دیں گے۔ کیا کریں گے؟ سکون دے دیں گے۔ تا کو گرانے کے بعد جو پہلا حرف ہے صاد، اس پہ حرکت ہے تو سمپل یہ امر حاضر بن گیا۔ کیا بن جائے گا؟ صرف۔ کیا بن جائے گا؟ صرف۔ ٹھیک ہے، اسی طرح تعلمو سے کیا بنے گا؟ تعلمو سے کیا بنے گا؟ علم۔ ٹھیک ہے، تو اگر فعل مضارع میں حرف مضارع کو گرانے کے بعد بعد والا جو حرف ہے فاعل فعل، اس پہ حرکت ہو تو بس سمپل آخر کو ساکن کر دیں گے، امر حاضر بن جائے گا۔ اگر حرکت نہ ہو، جیسا کہ تعلمو میں عین پہ حرکت نہیں ہے، تعلمہ میں عین پہ حرکت نہیں ہے، تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم حمزہ لے کے آئیں گے۔ کیا کریں گے؟ ہم حمزہ لے کے آئیں گے۔ پھر اگر فاعل فعل ساکن ہو تو ہم شروع میں حمزہ وصل لے کے آئیں گے۔ حمزہ وصل سے مراد واضح ہے، کلام کے درمیان میں نہیں پڑھا جائے گا، کلام کے شروع میں پڑھا جائے گا۔ مثال کے طور پہ تعلمو، تعلمو میں ہم نے شروع میں تا کو گرا دیا، آخر میں ہم نے سکون دے دیا۔ ٹھیک ہے، ابھی عین جو بچا ہے یہ ساکن ہے، تو ساکن حرف سے ہم کلمہ کی ابتدا نہیں کر سکتے، تو ہم شروع میں حمزہ وصل لے آئیں گے۔ کیا بن جائے گا؟ اعلم۔ کیا بن جائے گا؟ اعلم۔ تعلمان میں بھی آپ ایسے کریں گے، تعلمان میں بھی آپ ایسے کریں گے، شروع سے تا کو گرا دیں گے، آخر سے نون کو گرا دیں گے، اور شروع میں کیا کریں گے؟ آپ حمزہ لے آئیں گے۔ کیا بن جائے گا؟ اعلما، اعلما۔ تعلمون میں بھی آپ ایسے ہی کریں گے، یہاں پہ کیا کریں گے؟ شروع سے تا کو گرا دیں گے، آخر میں جو نون ہے یہ وزن رفع ہے، یہ نون پیش کے بدلے میں ہے، اس نون کو آپ گرا دیں گے۔ تو عین چونکہ ساکن بچ رہا ہے، آپ کیا کریں گے؟ شروع میں حمزہ لیں گے۔ کیا بن جائے گا؟ اعلمو، اعلمو۔ تعلمین میں بھی آپ ایسے ہی کریں گے، کیا بنے گا؟
تا گرا کے نون گرا کے شروع میں حمزہ لانا پڑے گا. کیا پڑھیں گے؟ اعلامی، اعلامی. اور پھر تعلمانی سیم بنے گا اعلما. اور تعلمنا میں کیا بنے گا ہمارے پاس؟ تعلمنا میں بنے گا اعلمنا، اعلمنا. ٹھیک ہے. تو پس اگر پہلے والا فاعل فعل ساکن ہوگا تو شروع میں ہمیں حمزہ لانا پڑے گا، تو اس طرح امر حاضر بن جائے گا. تو پس امر حاضر بنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ شروع سے تا حرف مضارع کو گرانا ہے، آخر میں اگر پیش ہے تو اس پیش کو گرانا ہے، اگر نون ہے جو رفع کے بدلے میں ہے تو اس نون کو آپ نے گرانا ہے. یہ کام کرنا ہے. پھر یہ دونوں کام کرنے کے بعد اگر فاعل فعل کے جو ہے اس پہ حرکت ہے تو امر حاضر بن گیا سمپل. اگر فاعل فعل یعنی جو پہلا حرف تا کے بعد آ رہا ہے اس پہ حرکت نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہمیں باہر سے حمزہ وصل لانا پڑے گا. جیسے کہ تعلم میں عین پہ حرکت نہیں تھی تو ہمیں باہر سے حمزہ وصل لانا پڑا، تو ہم نے کہا اعلم. لیکن اگلا نقطہ کہ یہ جو حمزہ وصل ہم لے کے آئیں گے ہم اسے حرکت کون سی دیں گے؟ جو حمزہ وصل آئے گا اس کی حرکت کو جاننے کے لیے آپ کو عین الفعل یعنی دوسرا جو حرف ہے اس کی حرکت کو دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اگر اس کی حرکت کیا ہو؟ اس کی حرکت ضمہ یعنی پیش ہو تو حمزہ وصل کو ضمہ یعنی پیش دیں گے. مثال کے طور پہ تنصرو سے آپ امر حاضر بنانا چاہتے ہیں. تنصرو میں آپ کیا کریں گے؟ شروع سے تا کو گرا دیں گے، آخر میں جو را ہے اس کو آپ کیا کریں گے؟ ساکن کر دیں گے. ٹھیک ہے. ابھی جو نون بچا ہے یہ کیا ہے؟ پہلا حرف فاعل فعل ہے. یہ چونکہ ساکن ہے، ساکن سے کلام کی ابتدا نہیں ہو سکتی، ہمیں حمزہ لانا پڑے گا. آپ لیں گے حمزہ. اب اس حمزہ کو حرکت کون سی دینی ہے؟ اس کی حرکت کو دیکھنے کے لیے آپ کو عین الفعل یعنی جو دوسرا حرف ہے اسے دیکھنا پڑے گا. دوسرا حرف ہمارے پاس کیا ہے؟ صاد ہے. دوسرا حرف ہمارے پاس صاد ہے. صاد کی حرکت کیا ہے؟ ضمہ ہے، پیش ہے، تو ہم اس حمزہ کو بھی پیش دے دیں گے. پڑھیں گے انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا. ٹھیک ہے. لیکن اگر عین الفعل کی حرکت پیش یعنی ضمہ نہ ہو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ ہم حمزہ وصل کو کسرہ دے دیں گے، زیر دے دیں گے. چاہے عین الفعل پہ کیا ہو؟ زبر ہو یا زیر ہو، ہم کیا کریں گے؟ حمزہ وصل کو زیر دیں گے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا، اگر عین الفعل پہ ضمہ ہو تو حمزہ وصل کو ضمہ دیں گے، پیش دیں گے. اگر عین الفعل پہ ضمہ کے علاوہ کوئی اور حرکت ہو، چاہے زبر ہو، زیر ہو، فتحہ ہو، کسرہ ہو، ہر دو حال میں کیا کریں گے؟ ہم حمزہ وصل کو کسرہ دے دیں گے، زیر دے دیں گے. مثال ذرا دیکھیے گا. تعلم، یہاں پہ آپ نے تا کو گرایا، آخر کو ساکن کیا. آپ کو چونکہ عین ساکن ہے شروع میں آپ کو حمزہ لانا پڑے گا. ابھی یہاں پہ جو درمیان والا عین الفعل ہے لام، اس کی حرکت کیا ہے؟ زبر ہے، پیش نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ حمزہ کو پیش نہیں دیں گے، کسرہ دے دیں گے، اعلم پڑھیں گے. ایک اور مثال دے دیتا ہوں. تضرب، یہاں پہ آپ نے تا کو گرایا، آخر کو ساکن کیا. چونکہ ضاد ساکن ہے آپ کو شروع میں لانا پڑے گا حمزہ وصل. تو یہاں پہ اگر آپ امر حاضر بنانا چاہیں گے تو حمزہ لائیں گے شروع میں. حمزہ کون سی حرکت دیں گے؟ ہم دیکھیں گے را جو ہے، جو دوسرا حرف ہے، عین الفعل ہے، اس را پہ کیا ہے؟ پیش ہے، پیش نہیں ہے. زیر ہے، ہم اسے بھی زیر دے دیں گے.
تو پس خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو ہم شروع میں حمزہ وصل لائیں گے اس پہ 2 ہی حرکتیں آئیں گی، یا تو پیش آئے گا یا زیر آئے گی۔ اگر عین الفعل دوسرے حرف پہ پیش ہو، ضمہ ہو، تو حمزہ وصل کو بھی ہم کیا کریں گے؟ ضمہ دیں گے۔ جیسے تنصرو سے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ انصر۔ اگر عین الفعل پہ ضمہ نہ ہو، زبر ہو یا زیر ہو، فتحہ ہو یا کسرہ ہو، تو ہم کیا کریں گے؟ شروع والے حمزہ وصل کو ہم کسرہ دیں گے، یعنی زیر دیں گے۔ تو بس ہم نے آج کے درس میں فعل امر حاضر کی تعریف بھی پڑھ لی اور اسے بنانے کا طریقہ بھی جان لیا۔ اس مقدار کی ہم تطبیق کرتے ہیں اور اس کی جو صورتیں ہیں ان کو اور تمرین کو ہم انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ ابھی تطبیق کی طرف آ جائیے۔ سبق نمبر 16، فعل امر حاضر۔ فعل امر حاضر 6 صیغے رکھتا ہے، 3 مذکر کے لیے، 3 مؤنث کے لیے۔ یہ صیغے فعل مضارع کے 6 صیغہ مخاطب سے بنائے جاتے ہیں اور اس طرح بنائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، مضارع کے شروع سے حرف مضارع کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ حرف مضارع شروع میں کیا ہوتا ہے؟ تا ہوتا ہے، اسے ہٹا دیا جاتا ہے۔ پہلے صیغے کے آخر کو ساکن کر دیا جاتا ہے، اور جن صیغوں میں نون رفع ہو اس کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے تعلم۔ تعلم سے کیا کریں گے؟ ہم تا گرائیں گے، آخر کو ساکن کریں گے، بن جائے گا علم۔ تعلمانی سے علما، تعلمون سے علمو، تعلمین سے علمی، تعلمانی سے علما، تعلمنا میں علمنا۔ یہاں پہ نون کو نہیں گرائیں گے چونکہ یہ نون رفع کے بدلے میں نہیں ہے بلکہ یہ اس کا اپنا اصلی نون ہے۔ یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ چونکہ تا کو گرانے کے بعد جو عین تھا، تعلمو میں، تعلمانی میں، تعلمونا میں، تعلمینا میں، تعلمانی میں، یہاں پہ عین کیا تھا؟ اس پہ حرکت تھی تو ہمیں حمزہ لانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اور اگر فاعل فعل ساکن ہو تو تائے مضارعہ کی جگہ پہ حمزہ وصل لگا دیا جاتا ہے۔ مثلا تنصرو سے کیا کہتے ہیں آپ؟ انصر۔ چونکہ تا کو گرانے کے بعد نون ساکن ہے تو ہمیں حمزہ لانا پڑے گا، ہم انصر پڑھیں گے۔ اگر عین الفعل پر پیش ہو تو حمزہ وصل پر بھی پیش ہوگا۔ اگر عین الفعل پر زیر یعنی کسرہ یا زبر یعنی فتحہ ہو تو حمزہ وصل پر زیر ہوگا۔ ابھی ذرا مثال ایک اور دیکھ لیں۔ تعلمو سے کیا بنے گا؟ اعلم، اعلما، اعلمو، اعلمی، اعلما، اعلمنا۔ یہاں پہ دیکھیں تا کو گرانے کے بعد عین ساکن تھی تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ حمزہ لائیں گے اور حمزہ کو زیر دیں گے چونکہ لام جو ہے جو عین الفعل ہے اس پہ زبر ہے۔ تکتبو سے کیا بنے گا؟ اکتب، اکتبا، اکتبو، اکتبی، اکتبا، اکتبنا۔ یہاں پہ دیکھیں آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ ہم نے حمزہ کو پیش دیا، کیوں؟ چونکہ عین الفعل جو تا ہے وہ اس پہ پیش ہے۔ تضربو سے کیا بنے گا؟ اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا۔ تو بس ہم نے کیا جانا آج کے درس میں؟ ہم نے جانا کہ امر حاضر بنانے کے لیے پہلے آپ تا کو گرائیں گے، آخر کو ساکن کریں گے۔ تا کو گرانے کے بعد اگر تا کو گرانے کے بعد اگر فاعل فعل پہ حرکت ہو تو امر حاضر بن گیا۔ تعلمو سے علم، تعلمانی سے علما، تعلمون سے علمو، تعلمین سے علمی، اور اسی طرح آگے ہم بنائیں گے۔ اگر فاعل فعل ساکن ہو تو یہاں پہ ہم حمزہ لے کے آئیں گے اور حمزہ کو حرکت کیا دیں گے؟ اگر عین الفعل دوسرے والے حرف پہ پیش ہو تو حمزہ کو پیش دیں گے، اگر دوسرے والے حرف پہ پیش نہ ہو، زبر ہو یا زیر ہو، ہم حمزہ کو کیا کریں گے؟ زیر دیں گے۔ آج کے درس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے درس میں ہم فعل امر حاضر کی حالتیں اور تمرین کو بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔